جب بعض لوگ اعتراض کے لیے بنے، انہوں نے اپنے آپ کو ڈھالا ہے کہ کوئی چیز دیکھی اور اس میں کچھ نکالو، کوئی نہ کوئی نکالو، کچھ نہ نکلے تو کہیں یہ اشتہار ذرا سا ٹیڑھا بنا ہوا۔ اچھا، یہ ساری عادتیں چچا میاں کی۔ یہ چچا میاں استاد ہیں، اصل چچا میاں ہوتے ہیں، ہر محلے میں ہوتے ہیں، ہر خاندان میں چچا میاں ہوتے ہیں، اور کدھر سے آتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں۔ جنازہ قبرستان میں پہنچا، چچا میاں نمودار ہو گئے، کدھر سے آ گئے چچا میاں، نہیں 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 ایسے نہیں، یہ تابوت اس طرح رکھیے، نہ 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 ایسے میت نہیں اتارے گا، دیکھیں یہ میت اتارنے کا، یہ آپ نے کیا کیا، یہ کیا کیا، پہلے آپ یار ایسا کہیں چیز آپ غلط لگا رہے ہیں، یہ کیا کرنا ہے آپ۔ اب چچا میاں سارا اپنا فریضہ کر کے سب اپنے اپنے گھر جائیں گے، لیکن یہ نہیں پتہ چلا چچا میاں کب غائب ہو۔ مجلس میں چچا میاں آ جائیں گے، محفل میں چچا میاں آ جائیں گے، نظر کہیں نہیں آتے، نظر کہیں نہیں آتے، اچانک آتے ہیں، جہاں پر انہیں اعتراض کرنے ہوتے ہیں وہاں وہ نمودار ہوتے ہیں، اور وہ کہیں سے بیٹھے ہوئے کونے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے۔ اب وقت آ گیا کہ میں بولوں اور اب میں تبلیغ شروع کروں۔ اب ظاہر چچا میاں ہیں تو سب سن رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ 2 آدمی کھڑے ہوں گے تو 5 کھڑے ہو جائیں گے اور سب چچا میاں کی بات سننے لگیں گے، اور کوئی نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ چچا میاں۔ چچا میاں، یہ چچا میاں کہاں سے آئے؟ پہلی بار کون چچا میاں تھے؟ پہلا چچا میاں کون تھا؟ پہلا چچا میاں کون تھا؟ پہلا چچا میاں آدم کے دور میں تھا، اور اس نے وہیں سے کام شروع کر دیا، اور اس نے جناب آدم اور حوا پہ کام کیا، کیونکہ چچا میاں کے روپ میں آیا تھا۔ ارے تو یہ تم لوگ اگر اس درخت سے کھا لوگے تو ایسا کوئی مطلب یہ کہ رحمان و رحیم کریم ہے، چلے جاؤ دیکھو تو ادھر ہے کیا۔ او آدم حوا چچا میاں کی بات میں آ گئے۔ آدم جب یہاں اتارے گئے تو چچا میاں پہلے سے یہاں موجود ہیں، اور انہوں نے چچا میاں نے سب کو جمع، اچھا سارے جانور چچا میاں کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے، چچا میاں جانوروں کے پاس بھی آیا کرتے، شیر سے کہتے تھے تو نے یہ کیا کیا، لومڑی سے کہتے تھے تو نے یہ کیا کیا، وہ سب بیٹھ کے سنتے تھے کہ چچا میاں آئیں گے، وہ بتائیں گے ہم لوگوں سے غلطیاں کیا ہو گئی۔ اس دن جو چچا میاں آئے تو انہوں نے کہا تجھے پتا ہے اوپر سے ایک چیز گری ہے، بالکل گوشت کا لوتھڑا ہے، تم لوگ اس کو کھاؤ گے تو لذیذ ہوگا کھانے میں۔ اور وہ آدم گرے تھے اور سب کو دوڑانا شروع کیا اس نے، اب سارے درندے دوڑے چچا میاں کے کہنے پر کہ چچا میاں خبر لائیں کوئی کھانے کی بہت عمدہ چیز آسمان سے نازل ہوئی۔ اب چچا میاں کہہ رہے ہیں تو مزے کی ہوگی۔ اب جو دوڑے تو اللہ نے جبریل امی سے کہا کہ جب آدم کا پتلا بنا تھا تو اس وقت ابلیس کو چھینک آئی تھی، اور اس کی چھینک سے جو چھینٹ اڑی تھی وہ آدم کے پتلے کے پیٹ پر آ کے گری۔ فرشتوں نے کہا کہ ابلیس کی چھینک جو ہے وہ پتلے پہ گری ہے۔ اللہ نے کہا وہ حصہ جو ہے چاقو سے کاٹ کے کتا چھینٹ والا نکال دو، تو وہ اتنا کاٹ کر فرشتوں نے پیٹ سے یہ جو نکالی گئی ہے مٹی یہاں سے شیطان کی چھینک تھی وہ۔ اور کہا اس کو ایک کونے میں ڈال دو۔ جب آدم کا پتلا بن چکا اور حوا بھی بن چکی تو تھوڑی مٹی بچی۔ جب چچا میاں نے دوڑایا سب کو آدم کی طرف، جبریل نے کہا کہ آدم کو خطرہ ہے، درندوں کو لے کر آ رہا ہے چچا میاں۔ وہاں بھی وہ چچا میاں مشہور تھا، فرشتوں سے کہا کرتا وہاں کیوں چلے گئے تھے تم، رکو تم نے ایسے کیوں کیا، اور سجدہ ایسے کیا جیسے ہم نے تمہیں بتایا، اس طرح پڑھا کرو، اور یہ کہتا یہ پیر ایسے کیوں رکھا،
پیر ایسے رکھے جائیں گے اور یہ پیر یوں ملائے جائیں گے. یہ سب کیا کرتے تھے چچا میاں عرش پر. اور فرشتے کہا مانا کرتے تھے، اس لیے کہ چچا میاں استاد تھے نا، تو ان کا کہا مانا کرتے تھے. تو جبریل نے اللہ سے کہا وہ تو درندوں کو دوڑا کے لا رہا ہے. تو اللہ نے حکم دیا کہ وہ جو آدم سے مٹی بچی ہے وہ لے لو، اور وہ جو چھینک شیطان کی پھینکی تھی کاٹ کے یہاں سے وہ اس مٹی میں ملا لو. جیسے ہی تم ملاؤ گے ہم کن کہیں گے، اور اس مٹی کو تم زمین پہ پھینک دینا. جیسے ہی مٹی زمین پہ گری اللہ نے کہا کن، ایک خوفناک کتا بنا. اب کتے میں 40 صفات مومن کی آئی ہیں اس اتنی سی مٹی سے. نجس اس لیے ہے کہ شیطان کی اتنی سی چھیٹ اس میں شامل ہے. وفادار ہے، شب زندہ دار ہے، مالک کی حفاظت کرتا ہے، گھر کی حفاظت کرتا ہے، کھانے پہ منہ مارتا نہیں جب تک مالک دے نہیں، خود سے چھین کے کھاتا نہیں. مالک اگر پانی میں ڈوب بھی رہا ہے تو اس کو نیچے جا کے اوپر اٹھائے گا. اگر مالک کو کہیں نقصان ہوا ہے تو گھر پہ آ کے خبر دے گا. 40 صفات قرآن شریف کی تفسیر میں مفسرین نے لکھی ہیں کہ مومن کی 40 صفتیں کتے میں ہیں، لیکن ایک شیطان کی صفت ہے نجاست. 40 صفات ایک نجاست کی وجہ سے اس کو روک دیتی ہیں دروازے پہ کہ اگر یہ ہوگا تو فرشتے نہیں آئیں گے. تو اس لیے کہا گیا جس کے پاس تمام صفات ہوں، عبادات ہوں، اگر ولایت علی نہیں تو وہی نجاست اس میں ہے. تو سمجھ گئے آپ ان باتوں کو کہ یہ سارے اعتراضات، یہ پڑھ دیا وہ کر دیا. چچا میاں اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہم سے یہ کہا کس نے اور ہم دوہرا کیوں. کام سارے چچا میاں کے. جہاں کہیں آپ دیکھیں بحث ہو رہی ہے سمجھ جائیے ابھی ادھر سے چچا میاں گزرے ہیں اور یہ بھول گئے کہ یہاں چچا میاں تھے اور آپس میں بحث میں لگ گئے. یہ چچا میاں ہر دور میں آتے رہے، ہر نبی کے دور میں چچا میاں موجود تھے. یہ چچا میاں آتے تھے حجاز سے اور شیخ حجازی کہلاتے تھے. چچا میاں کا ایک لقب تھا شیخ حجازی، شیخ نجدی. نجد والے لوگ ان کے ہیں یہ چچا میاں. جو ابھی یہ نجدی حکومت ہے چچا میاں انہی میں سے نکلے. چچا میاں وہاں بھی تھے، چچا میاں وہاں بھی تھے، ثقیفہ میں بھی تھے. لیکن چچا میاں ہر جگہ ہوتے ہیں. بس یہ کہ چچا میاں کو پہچاننا آپ ہی کے نظر کے سامنے شخصیت ہوتی ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا. ارے یہ تو ہمارے سامنے ابھی 40-45 سال کے تھے، یہ 80 سال کے کیسے ہو جائیں گے. لیکن وہ آپ کی نظروں کے سامنے چونکہ چچا میاں بن رہے ہوتے ہیں اس لیے آپ نہیں جانتے کہ یہ چچا میاں ہیں. آپ تو ان کو وہی پرانا اپنا پڑوسی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ چچا میاں تیار ہو چکے ہیں. جنہوں نے نہیں دیکھا وہ فوراً سمجھ جائیں گے یہ چچا میاں، لیکن چونکہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں اس لیے آپ کی نظر میں وہ چچا میاں نہیں، لیکن آپ کے آس پاس ہی چچا میاں ہوں. وہی سکھاتے ہیں، وہی بہکاتے ہیں، وہی معاملات کو گڑبڑ کرتے ہیں. بس چچا میاں سے بچتے رہنا ہے اور بہت ضروری ہے کہ چچا میاں کو پہچانا جائے. اور چچا میاں کی پہچان یہ کہ چچا میاں کی باتوں کو پہچانا جائے. ہر جگہ پائے جاتے ہیں چچا میاں.